بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں نہایت مختصر طریقے سے باب ہادی عشر کے اندر جو صفات ثبوتیہ میں سے دوسری صفت یعنی علم باری تعالی، باب ہادی عشر کے حد تک مطالب کو ذکر کیا، لیکن وہ قدیم متن ہے، بہت سارے شبہات اور الجھنیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، تاکہ ان کو صاف کرنے کے لیے علم باری کے لیے ایک مناسب بیان آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ اچھا، یہ بیان الالہیات علی ھدی الکتاب والسنت والعقل یعنی استاد سبحانی کی الالہیات سے ہی ذکر کر رہے ہیں۔ علم باری کے بارے میں مباحث کو ذکر کرنے سے پہلے خود تعریف علم کے لیے ایک مفصل بحث استاد سبحانی نے یہاں پر مطرح فرمائی ہے، کہ جس بحث کا میں ماحصل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ علم مطلق کشف و انکشاف کو کہتے ہیں، اور یہ کشف و انکشاف دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ یا وہ معلوم بذات خود عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے، یا معلوم کی صورت عالم کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اگر بذات خود وہی معلوم عالم کے پاس حاضر ہو تو اسے علم حضوری کہتے ہیں، اور اگر معلوم کی صورت عالم کے پاس حاضر ہو تو اس کو علم حصولی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ نقطہ مختلف دروس کے اندر آپ کے سامنے عرض ہوا ہے کہ یا علم مع واسطہ ہے یا بدون واسطہ ہے، یا وہ معلوم عالم کے پاس خود آتا ہے یا اس معلوم کی صورت آتی ہے۔ معلوم اگر بذات خود عالم کے پاس آئے تو علم حضوری ہے، اگر معلوم کی صورت عالم کے پاس آئے تو علم حصولی ہے۔ علم حصولی کو علم مع الواسطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس معلوم کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ معمولاً جو ہمارا عادی طریقے سے علم ہوتا ہے، معمولاً علم حصولی ہوتا ہے۔ میں کتاب کو دیکھ رہا ہوں، کتاب کی صورت میرے ذہن میں چھپ رہی ہے، بس اس کتاب کا علم اس صورت ذہنیہ کے ذریعے سے ہے۔ میں بول رہا ہوں، میرے بولنے سے مختلف صور اور مفاہیم آپ کے ذہن میں چھپ رہے ہیں، یہ آپ کا علم علم حصولی کہلائے گا۔ جبکہ علم حضوری کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پر کسی چیز کی وساطت نہیں ہے، خود معلوم آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ علم حضوری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حضرت حق کے بارے میں۔ باری تعالیٰ کا علم، باری تعالیٰ کا علم چند مراحل میں ہے۔ پہلا مرحلہ یا پہلا مرتبہ علم بذات ہے، اور دوسرا مرتبہ علم بما سوائے ذات ہے۔ یعنی علم خدا کے بارے میں اگر آپ بحث کریں، ان مراتب کو، ان درجات کو اگر درجہ بندی کر کے آپ بحث کریں تو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ آیا حضرت حق کو، خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں ہے؟ دو، خدا کو ما سوی اللہ کا علم ہے یا نہیں ہے؟ پھر جب ما سوی اللہ کا علم ہے تو قبل الایجاد اور بعد الایجاد۔ بس علم خدا کے بارے میں اگر ان تین مراحل میں آپ گفتگو کریں تو علم خدا کے بارے میں ایک جامع گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک، خدا کو اپنی ذات کا علم ہے۔ دو، خدا کو ما سوی اللہ کا علم ہے ان کی ایجاد سے پہلے۔
تین، خدا کو ما سوا اللہ کا علم ایجاد کے بعد۔ ان تینوں کے بارے میں اگر جدا جدا بحث کریں تو علم کے بارے میں جتنے بھی الجھنے ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، آتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف کہ باری تعالیٰ کو علم بذات خودش ہے۔ اچھا، ایک نقطہ سمجھ لیں کہ خداوند متعال کا جو علم ہے وہ علم حصولی نہیں ہے، بلکہ وہ علم حضوری ہے۔ اکثر جگہوں پر جو شبہات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ خدا کے علم کو بھی ہم علم حصولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مختلف شبہات جنم لیتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے ہی پہلے مرحلے میں ہم نے اس نقطے کو مان لیا کہ خدا کا علم علم حضوری ہے، بہت سارے شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، خدا کو اپنی ذات کا علم ہے؟ جی بالکل، خدا کو اپنی ذات کا علم ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں۔ اہم ترین دلیل یہی قانون ہے کہ مفیض کمال لا یکون فاقدتاً۔ خدا نے متعال نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو اپنی ذات کا علم علم حضوری ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ایک کمال اپنی مخلوق کو عطا کرے اور وہ کمال خود اس کے پاس موجود نہ ہو؟ خدا نے انسان ایسا بنایا ہے کہ جس کو اپنی ذات کا علم علم حضوری ہے، تو بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کے پاس خود یہ کمال نہ ہو؟ معطی کمال تو فاقد کمال نہیں ہو سکتا، بس یہ کمال خداوند منان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم ہے اس لیے کہ پروردگار عالم مجرد ہے، اور ہر مجرد خود اپنی ذات کے نزدیک حضور رکھتا ہے، پس خداوند متعال خود اپنی ذات کے نزدیک حضور رکھتا ہے۔ یہ دلیل دوم کہ تفصیلات اپنے مقام پر۔ ان قلتا، بعض حضرات اس مرحلے میں ایک اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہو؟ کیونکہ علم و معلوم دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک عالم ہے، ایک معلوم ہے۔ عالم اور معلوم آپ کہتے ہیں نا ان کے درمیان تقابل تضایف ہے، خود متقابلان ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تقابل ہو اور دونوں عیناً ایک ہی چیز ہو؟ بھائی عالم اور معلوم میں تقابل ہے تو حتماً عالم اور معلوم دو چیزیں علیحدہ ہونی چاہیے۔ اب اگر خداوند منان کو اپنی ذات کا علم ہو، یعنی خود ہی عالم ہے اور خود ہی معلوم ہے، حالانکہ عالم اور معلوم دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ معروف شبہ ہے۔ اس کا اپنے مقام پر جواب دیتے ہیں کہ کس نے کہا کہ عالم اور معلوم میں ہمیشہ تغایر حقیقی ہو؟ تغایر اعتباری بھی کافی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے نزدیک اس کی ذات حاضر ہے، خود عالم ہے، اسی کی ذات اس کے پاس حاضر معلوم ہے، من جہت حضور معلوم ہے، اسی کے پاس حاضر ہے، عالم ہے۔ یہ تفاوت اعتباری بھی کافی ہے، اور واقعاً یہ بدیہی کے مقابلے میں شبہ ہے۔ اس کے شبہ کے جواب میں آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود انسان اپنے وجدان کی طرف اگر مراجعہ کرے تو خود انسان کو اپنی ذات کا علم ہے، لہذا کس نے کہا کہ اپنی ذات کا علم نہیں ہو سکتا؟ یہ شبہ ہے۔ بس یہ پہلا مرحلہ کہ پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم ہے، اور وہ بھی علم علم حضوری ہے۔ دوسرے مرحلے میں بحث کہ خدا کو ما سوا اللہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان تمام چیزوں کا علم ہے قبل الایجاد۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب چیز ہے ہی نہیں تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ تو یہاں پر اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے عام طور پر جو فلسفی کتابوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، اور استاد سبحانی نے بھی وہیں سے مطلب کو لیا ہے، اس قانون کو ذکر کرتے ہیں، العلم بالسبب علم بالمسبب، یا علم بالعلت علم بالمعلول ہوتا ہے۔ کہ اس قانون کی وضاحت سے پہلے میں ایک آدھ مثال کو ذکر کروں۔ مثلا آج کل آپ دیکھیں
جو موسم کا حال بتاتے ہیں منجم، خود 24 گھنٹے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ بہت سارے ماہر منجم تو مہینوں کا پہلے سے احوال بتاتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اور آج کل کے جو منجمین ہیں، جو ماہرین ہیں، دقیقاً منٹ منٹ کا حساب بتاتے ہیں، فلاں منٹ میں سورج گرہن ہوگی، فلاں دن میں مثلا چاند گرہن ہوگی۔ خب یہ ہوئے تو نہیں ہے، لیکن ان کو پہلے کیسے پتا چلتا ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں علم بالسبب علم بالمسبب ہے۔ منجم کو سورج گرہن یا چاند گرہن یا موسمیات کی علت کا علم ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ کس وقت زمین سورج اور چاند کے درمیان آئے گی، تو بہرحال اس کی وجہ سے چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا۔ تو یہ علم بالعلت علم بالمعلول ہے۔ جب بھی آپ کو ایک شے کی علت کا علم آ جائے تو معلول کا علم آ جاتا ہے۔ مثلا ایک ماہر طبیب ہے، ایک بہترین ڈاکٹر ہے، انسان کی دل کی دھڑکن سے پتہ لگا لیتا ہے کہ مثلا ظاہری طور پر اس بندے کو فلاں ٹائم پر مر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عارضے کا پتہ ہے۔ یا بہت سارے لوگوں کو مثلا خدا نخواستہ کینسر ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ 6 مہینے زندہ رہے گا۔ خب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کو پتہ چلتا ہے علت کا علم ہے۔ جب بھی علت کا علم آ جائے گا تو معلول کا علم خود بخود ہو جائے گا۔ خب اگر ان مثالوں کو آپ نے دقت سے سمجھا تو اب آتے ہیں اصل مطلب کی طرف۔ جہاں پر بھی علت اور سبب کا علم ہوگا وہاں پر مسبب کا علم آ جائے گا۔ اب آ جائیں ذرا ہمارے محل لباس میں۔ پروردگار عالم تمام کائنات کے لیے علت ہے، اور خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم ہے، پس پروردگار عالم کو اپنے تمام معالیل کا علم ہوگا۔ جتنی بھی کائنات ہے، جتنے بھی موجودات ہیں، یہ سارے کے سارے معلول حق ہے۔ خوب خدا علت ہے اور خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، یعنی اپنی علیت کا بھی علم ہے، تو پس تمام موجودات کا علم ہوگا۔ ولو ان کے وہ موجودات ابھی خلق بھی نہ ہو، بعد میں خدا ان کو خلق کرے گا، لیکن ان کی نسبت سے علت تو ہے۔ جب علم بالعلت آ جائے گا تو علم بالمعالیل خود بخود ہو جائے گا۔ بس یہ جو ہماری روایات میں کہ عالم اضلا معلومہ، بالکل برہانی طریقے سے مطلب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم جتنے بھی معلومات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے علت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو علم بالعلت علم بالمعلول ہے۔ جب اپنی ذات کا علم ہے یعنی علت کا علم ہے، علت کا علم ہے یعنی تمام معالیل کا علم آ جائے گا۔ اس طریقے سے اس مطلب کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کو مخلوقات کا تخلیق سے پہلے علم ہے۔ اچھا، پروردگار عالم کو مخلوقات کا بعد الایجاد، ان کو وجود دینے کے بعد بھی خدا عالم ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو علم ذکر ہو رہا ہے نا، یہ علم فعلی ہوگا۔ مقام ذات میں بھی تمام معالیل کا علم ہے، وہ علم ذاتی ہے، کیونکہ خدا تمام معالیل کے لیے علت ہے، خود اس کو اپنی ذات کا علم ہے، پس تمام معالیل کا علم ہے۔ اور موجودات کی تخلیق کے بعد ان تمام موجودات کا علم ہے، لیکن تمام موجودات کا علم علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو جو تمام موجودات کا علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حصولی ہوتا ہے، صور ذہنیہ کے ذریعے سے، لیکن پروردگار عالم کو جو تمام موجودات کا علم ہے وہ علم حضوری ہے۔ اچھا، کیسے تخلیق کے بعد تمام موجودات کا علم خدا کے لیے علم حضوری ہے؟ فرماتے اس لیے کہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے معلول حق ہیں، خدا نے متعال ان کے لیے علت ہے، تو ہر معلول علت کی نسبت سے رب کے محض ہوتا ہے۔ یہ اپنے مقام پر ذکر ہے۔ معلول اپنی تمام ذات کے ساتھ علت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، علت سے جدا نہیں ہوتا، علت سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے سامنے حضور رکھتا ہے۔ جب یہ جتنے بھی موجودات ہیں یہ معالیل حق ہیں،
حضرت حق اور خدا متعال کے معلول ہے، معلول ہے یعنی وابستہ ہے خدا کے ساتھ، وابستہ ہے یعنی اس کے سامنے حضور رکھتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو علم ہے، تخلیق کے بعد والا علم، درست مقام ذات میں بھی علم ہے، لیکن یہ خود موجودات کا وجود عین علم خدا ہے، کیونکہ خدا کے سامنے حاضر ہے۔ یہ علم فعلی خدا ہے، اور اس علم فعلی خدا کے اندر تغیر آ سکتا ہے، علم فعلی خدا میں تغیر آ سکتا ہے، کیونکہ علم فعلی یعنی ہمون فعل خدا، اس فعل کا وجود اور اس فعل کا معلوم ہونا ایک ہی بات ہے۔ یہ فعل جیسے متغیر ہوتا ہے، یہ علم فعلی بھی متغیر ہوتا ہے۔ اور ہم نے پہلے دن آپ کو ذکر کیا تھا کہ صفات فعلی کے اندر تغیر اور تبدل آ سکتا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت فعل خدا کے اندر تغیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو علم ذاتی ہے اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں آتا۔ اچھا، یہاں سے ایک مطلب روشن ہو گیا۔ وہ جو باب ہادی عشر کے اندر ایک نقطہ ذکر کر رہے تھے اور گنگ مطلب تھا کہ بعض حضرات نے اشکال بھی کیا تھا کہ خدا متعال کو جزئیات بما ہوا جزئیات کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزئیات متغیر ہیں اور خدا کے علم میں تغیر نہیں آ سکتا۔ تو اس سوال کا جواب بالکل روشن ہو جاتا ہے۔ جزئیات مقام فعل کے اندر بے شک متغیر ہوں، اور اس مقام فعل کے اندر ان کا تغیر علم فعلی خدا کے تغیر کی بات ہے۔ وہ جو کہا تھا نا وَالتَّعَلُّقُ اعتباریٌ، اشارہ اس نقطے کی طرف۔ یا خواجہ نے کہا کہ وَالتَّغَيُّرُ فِي الْإِضَافَاتِ، ان اضافات کے اندر تغیر ہے۔ اضافات یعنی یہ افعال، یہ افعال الہی مقام فعل میں متغیر ہوتے ہیں، اور اسی مقام فعل میں علم فعلی میں تغیر آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ علم ذاتی جو ذات حضرت حق میں ہے اس کے اندر بھی تغیر آئے، نہ اس کے اندر تغیر نہیں آتا، اس کے اندر تبدل نہیں آتا۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس نقطے کو خوب سمجھے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کے اندر تفاوت نہیں کرتے، لہذا بہت سارے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور باب ہادی عشر کے اندر بھی جو وہ شبہ ذکر کیا گیا تھا اعلیٰ بعض حکماء کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ حکماء کہتے ہیں کہ خدا نے متعال کو علم بالجزئیات بما ہوا جزئیات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزئیات کا تغیر علم کے تغیر کا باعث بنتا ہے۔ خوب یہ غلط ہے اصلاً، کیونکہ علم یا علم ذاتی ہے یا علم فعلی ہے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ علم ذاتی میں تبدیلی آتی ہے تو وہ تو بالکل نہیں آتی، اور اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ وہ جو فعل کے مرحلے میں تغیر اور تبدل آتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ مقام فعل کے اندر اگر تبدیلی آ جائے، علم فعلی کے اندر تبدیلی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اصل اس شبہ کو بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، بہترین طریقے سے اس شبہ کا جواب ہو جاتا ہے۔ خوب، یہ علم باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ دقیق نکات تھے، اور اس کے بعد استاد سبحانی نے الہیات کے اندر اعلیٰ کچھ شبہات کو ذکر کیا کہ وہ شبہات بالکل روشن ہے۔ ایک نقطہ تو یہی تھا کہ علم پروردگار عالم جزئیات کی نسبت سے آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر ایک شبہ یہی نقل کیا کہ جزئیات میں تغیر آتا ہے تو علم خدا میں تو تغیر نہیں ہے، تو کیسے خدا جزئیات کا عالم ہے؟ جواب یہی ہے کہ پروردگار عالم کو جو جزئیات کا علم مقام فعل میں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ باقی مقام ذات میں جزئیات کا علم علی نحو البساطت ہے کہ ہم نے فلسفے کے دروس میں بدایہ میں علم خدا کے بعض میں بہت ہی تفصیلات کے ساتھ ان مباحث کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور شبہ جو معمولاً ذکر کیا جاتا ہے کہ جزئیات کے ادراک کے لیے آلات اور حواس کی ضرورت ہے، خدا کے لیے تو آلات اور حواس نہیں ہے، خدا کو جزئیات کا کیسے علم ہے؟ تو خوب اس شبہ کا بھی جواب بالکل روشن ہے۔ کس نے کہا کہ ہر عالم کو آلات اور حواس کی ضرورت ہے؟ ہم لوگ محدود ہیں، ہمارا ادراک اور علم آلات اور حواس کے بغیر نہیں ہو سکتا،
اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ خدا کا علم بھی آلات کا محتاج ہو۔ خوب اسی طریقے سے تیسرا شبہ جو الہیات کے اندر نقل کیا ہے کہ علم بالجزئیات سبب کثرت ہے، کیونکہ جزئیات متکثر ہے پس علم متکثر ہوگا۔ تو اس کا جواب بھی ہے کہ یہ بندہ بھی جو شبہ کرنے والا ہے خدا کے علم کو علم حصولی تصور کرتا ہے، حالانکہ خدا کا علم علم حصولی نہیں ہے بلکہ علم حضوری ہے۔ یہ علم حضوری مقام فعل کے اندر متکثر و مشکل نہیں ہے، افعال متکثر ہو سکتے ہیں، اور اگر مقام ذات کی بات کر رہے ہیں تو مقام ذات میں علی نحو البساطت موجود ہے۔ خوب یہ شبہات علم باری تعالیٰ کے بارے میں اور ان کے جوابات کہ متون دینیہ کے اندر بھی ہمارے ہاں علم باری کو حتیٰ جزئیات کی نسبت سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوب اور اس کے علاوہ بھی خداوند متعال کے علم کے مختلف مراتب ہیں۔ لوح محفوظ خدا کے علم فعلی کا ایک مرتبہ ہے، قلم کا درجہ خداوند متعال کے علم فعلی کا ایک درجہ ہے، کتاب مبین، کتاب مکنون، کتاب حفیظ، کتاب معجل، امام مبین، ام الکتاب، لوح محو اثبات، یہ سارے کے سارے پروردگار عالم کے علم فعلی کے مختلف درجات ہیں جو متون دینیہ یعنی قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً علم باری تعالیٰ کے بارے میں جو اصل نکات ہیں وہ آپ کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس ابھی ہیں 10 منٹ کے، ان 10 منٹ کے اندر ایک اور صفت کے بارے میں گفتگو کریں۔ خوب ایک اور صفت کہ جس کے بارے میں باب ہادی عشر میں ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حیات، خدا حی ہے۔ اچھا، حیات کی حقیقت کہ حقیقت حیات کیا ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ حقیقت حیات کا، حیات کو آثار کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، حیات کو آثار کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ حی ہر اس موجود کو کہتے ہیں جو فعال و دراک ہو، جو علم بھی رکھتا ہو اور جو مختلف افعال کو بھی انجام دے سکتا ہو۔ یہ حیات کی علامت ہے، فعال دراک۔ فعال یعنی مختلف افعال کو انجام دے سکتا ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، اور دراک یعنی درک رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں حیات کی علامت یہ ہے، اس کے علاوہ حقیقت حیات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پس جس موجود کے اندر قدرت اور علم ہو، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک صفت ہے بنام حیات، اما اس صفت حیات کی حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ خب یہ دیکھیں عبارت کا ٹکڑا، قال الثالثۃ انہ تعالی حی، فرماتے ہیں کہ تیسری صفات ثبوتیہ میں سے یہ ہے کہ خدا حی، زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ قادر عالم، کیونکہ خدا قادر بھی ہے، عالم بھی ہے۔ گزشتہ بحث میں قدرت و علم خدا کو ثابت کیا، جہاں پر بھی قدرت اور علم ہے یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر حیات ہے۔ فَيَكُونُ حَيًّا بِالضَّرُورَةِ، جب عالم اور قادر ہے تو بالضرورہ بداعتاً وہ حی اور زندہ بھی ہوگا۔ اقول من صفات ثبوتیہ کونہ تعالی حیا، فرماتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ خدا حی ہے۔ فقال الحکماء وابو الحسین البصری، حکماء یعنی فلاسفہ اور ابو الحسین بصری کہتے ہیں حیاتہ عبارت عن صحت اتصافہ بالقدرت والعلم، حیات خدا یعنی یہی کہ قدرت اور علم کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، یہی کہ علم اور قدرت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ خدا حی ہے۔ پس ڈائریکٹ حقیقت حیات کو نہیں بیان کر رہے، علامت کے ذریعے سے بیان کر رہے، جو موجود قدرت اور علم رکھتا ہو یعنی اس کے اندر حیات ہے، کہ اس کو فلسفی کتابوں میں کہا گیا ہے فعال دراک۔ وقالت الاشاعرہ، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں ہی صفت زائدۃ علی ذاتہ،
مغایرۃ لحاظ الصحہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حیات زائد بر ذات ہے، کہ انشاءاللہ زائد بر ذات کے بارے میں اور عین ذات کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ ذات خدا علیحدہ چیز ہے، حیات ایک علیحدہ صفت ہے، زائد وہی مغایر کے معنی میں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ علم و قدرت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، اس صحت اتصاف بالعلم والقدرت کو ہم نے حیات کہا تھا، یہ کہتے ہیں نہ، حیات اس کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ بھائی کیا چیز ہے کہہ رہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، ایسے اشاعرہ کہتے ہیں۔ والحق هو الاول، قول حق یہ ہے کہ نہ، حیات وہی صحت اتصاف بالقدرت والعلم کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ الاصل عدم الزائد، کہ بہرحال اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ اولین تو اصل اور قانون یہ ہے کہ صفات خدا زائد بر ذات نہیں ہے، درست؟ والباری تعالی قد ثبت انہ قادر عالم، اور یہ تو ہم ثابت کر چکے کہ خدا قادر اور عالم ہے۔ فیکون حیا بالضرورہ، پس باری تعالی بالبداہہ حی اور زندہ ہے، وہو المطلوب، اور مطلوب بھی ہمارا یہی ہے۔ انشاءاللہ چوتھی صفت ارادہ باری تعالی، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔